دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک ہے جو طاقتور بھی ہے، خطرناک بھی، مگر اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، جہاں ہر تصویر، ہر خبر اور ہر لفظ حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ہے نارتھ کوریا، ایک ایسا ملک جو اپنی شناخت، طاقت اور خاموشی سے پوری دنیا کو حیران رکھتا ہے۔ آج ہم آپ کو نارتھ کوریا کے بارے میں بتائیں گے، اس کی تاریخ سے لے کر ایٹمی طاقت، تعلیم سے لے کر ٹیکنالوجی اور عوام کی زندگی سے لے کر دنیا سے تعلقات تک، سب کچھ۔ نارتھ کوریا کی کہانی شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب جاپان نے کوریا پر قبضہ چھوڑا تو خطہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، شمالی حصہ سوویت یونین کے اثر میں اور جنوبی حصہ امریکہ کے۔ 1948 میں شمالی حصے نے خود کو جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا قرار دیا۔ اس کے بانی بنے کنم ہلسانگ، جنہیں آج بھی قومی ہیرو کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ 1950 میں نارتھ کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کیا اور شروع ہوئی کورین وار۔ 1953 میں جنگ بندی ہوئی، لیکن دونوں ممالک آج تک باضابطہ طور پر حالت جنگ میں ہیں۔ نارتھ کوریا میں حکومت کا پورا نظام ورکرز پارٹی آف کوریا کے قبضے میں ہے۔ یہ بظاہر ایک سوشلسٹ ریاست ہے، مگر در حقیقت یہ ایک خاندانی آمریت، ڈائناسٹی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہاں 3 نسلوں سے ایک ہی خاندان حکومت کر رہا ہے، کنم ہلسانگ، پھر ان کے بیٹے کنم جونگ ہل، اور اب موجودہ رہنما کنم جونگ ان۔ ملک میں آزاد میڈیا نہیں، سیاسی مخالفت جرم ہے، اور ہر شہری کو حکومت کے وفادار رہنا لازمی ہے۔ کنم جونگ ان کی پیدائش 1984 میں ہوئی۔ انہوں نے تعلیم کا کچھ حصہ سوئٹزرلینڈ میں حاصل کیا، جہاں سے وہ ویسٹرن دنیا کو قریب سے دیکھ پائے۔ 2011 میں اپنے والد کی موت کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ ابتدا میں دنیا نے انہیں کم عمر سمجھا، مگر جلد ہی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے خاندان کے نظریے کو آگے بڑھائیں گے۔ کنم جونگ ان کو آج بھی سپریم لیڈر کہا جاتا ہے، اور ان کی شخصیت کو ایک طرح کے دیوتا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا دنیا کی سب سے بڑی مستقل فوجوں میں سے ایک رکھتا ہے، تقریباً 12 لاکھ 1.2 ملین فعال فوجی اس کے پاس ہیں۔ ملک نے 2006 میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا اور تب سے اب تک کئی نیوکلیئر ٹیسٹ کر چکا ہے۔ اس کے پاس ایسے بیلسٹک میزائلز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں، اور یہ بات امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا کو دنیا روگ نیوکلیئر سٹیٹ یعنی باغی ایٹمی ملک کہتی ہے۔ نارتھ کوریا میں عوام کی زندگی مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ لوگوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں، انٹرنیٹ صرف چند خاص لوگوں کو میسر ہے، اور حکومت کے خلاف بولنے پر جیل یا موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ خوراک کی قلت ایک عام مسئلہ ہے، جبکہ سرکاری میڈیا ہمیشہ یہ دکھاتا ہے کہ ملک خوشحال ہے۔ یہاں حقیقت اور پروپیگنڈا کے درمیان کی لکیر بالکل مٹ چکی ہے۔ نارتھ کوریا میں تعلیم مفت ہے، مگر مکمل طور پر پروپیگنڈا بیسڈ ہے۔ بچوں کو 11 سال کی لازمی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن نصاب میں سائنس ادب سے زیادہ زور کنم خاندان کی تعریف پر ہوتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر نارتھ کوریا کے نجات دہندہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم صرف ان خاندانوں کو ملتی ہے جو حکومت کے وفادار ہوں، یعنی تعلیم بھی وفاداری کی بنیاد پر ملتی ہے۔ نارتھ کوریا کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ 26 ملین کے قریب ہے۔ زیادہ تر لوگ دارالحکومت پیانگ یانگ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ شہر صرف خاص طبقے کے لیے مخصوص ہے۔ دیہی علاقوں میں زندگی انتہائی سادہ اور محدود ہے۔ نارتھ کوریا کا پاسپورٹ دنیا کے سب سے کمزور پاسپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ ہنلی پاسپورٹ انڈیکس 2025 کے مطابق نارتھ کوریا کا پاسپورٹ دنیا میں 104 نمبر پر ہے، اور اس کے شہری صرف چند ممالک میں بغیر ویزا جا سکتے ہیں، جیسے چین، شام اور کیوبا۔ نارتھ کوریا کا مرکزی ایئرپورٹ ہے پیونگ یانگ سونن انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ ملک کا واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے۔ یہاں سے زیادہ تر پروازیں صرف چین آروس جاتی ہے۔ بیرونی سیاحوں کے لیے یہ ایئرپورٹ سخت سیکیورٹی کے لیے مشہور ہے۔ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ عام لوگوں کے لیے دستیاب نہیں۔ ملک کے اندر ایک بند نیٹ ورک ہے جسے کہا جاتا ہے، جو صرف سرکاری ویب سائٹس تک محدود ہے۔ سمارٹ فونز اور کمپیوٹرز حکومت کی نگرانی میں چلتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ تر فوجی مقاصد پروپیگنڈا کے لیے ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ملک سائبر ہیکنگ کے میدان میں کافی ماہر سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ، جاپان اور یورپ نے نارتھ کوریا پر سخت اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ یہ پابندیاں اس کے ایٹمی پروگرام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہے۔ سیاحت ممکن ہے، مگر
صرف حکومت کے کنٹرول میں سیاحوں کے ساتھ ہمیشہ ایک سرکاری گائیڈ ہوتا ہے جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ نارتھ کوریا کے قریبی تعلقات صرف چند ممالک سے ہیں جیسے چین، روس اور ایران۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں۔ 2018 میں کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات نے دنیا کو حیران کر دیا تھا، مگر امن کے دروازے پھر بند ہو گئے۔ آج بھی نارتھ کوریا عالمی سیاست میں ایک وائلڈ کارڈ کی طرح ہے جس کے ارادے اور منصوبے کبھی صاف نظر نہیں آتے۔ نارتھ کوریا ایک ملک جہاں خاموشی میں طاقت ہے، جہاں تعلیم، سیاست اور ٹیکنالوجی سب حکومت کے ہاتھوں میں ہے، جہاں آزادی ایک خواب ہے اور وفاداری زندگی کی شرط۔ یہ ملک آج بھی دنیا کے لیے ایک راز ہے اور شاید آنے والے برسوں تک ایسا ہی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نیا ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کو ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے دلچسپ لگا، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔